السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ ویلکم بیک۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے واٹ از سوشالوجی، یعنی کہ عمرانیات کیا ہے، اس کے آج ہم سوالات کے مختصر جوابات پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، عمرانیات کی تعریف کریں یا عمرانیات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جی، W.G. سمنر نے کہا تھا کہ عمرانیات معاشرے کی سائنس ہے۔ دوسرا سوال ہے، عمرانیات کے کوئی سے 4 اہم دائرہ کار بتائیں۔ عمرانیات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان میں سے 4 اہم دائرہ کار یہ ہیں۔ نمبر 1 پر ہے خاندان، دوسرے نمبر پر ہے دیہی کمیونٹی، تیسرے نمبر پر ہے صنعتی عمرانیات، چوتھے نمبر پر ہے جرم کی عمرانیات۔ تیسرا سوال ہے، خاندان کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا خاندان کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو خاندان کی ابتدا، یعنی کہ خاندان کی ابتدا کیسے ہوئی، ارتقائی منازل، یعنی کہ خاندان کس طرح ایوولوشن کے ذریعے آج کے صورت میں ہمارے سامنے آیا، خاندان کے وظائف یعنی کہ خاندان کے فرائض کیا ہے، اس میں ہونے والی تبدیلیاں، خاندان میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، خاندان کا معاشرے سے اور معاشرے کا خاندان سے تعلق اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، دیہی کمیونٹی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا دیہی کمیونٹی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو دیہی ساخت یعنی کہ دیہات کی ساخت، دیہات بنتے کیسے ہیں، ان کی بناوٹ کیسی ہے، معاشرتی زندگی یعنی کہ دیہات میں رہنے والے لوگوں کی معاشرتی زندگی کیسی ہوتی ہے، دیہی مسائل اور دیہی ثقافتی انداز کا مطالعہ کرے، اسے دیہی عمرانیات کہتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، صنعتی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا صنعتی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو مزدور اور مالک کے درمیان تعلق، صنعتی ترقی اور اس کے اثرات اور صنعتی ترقی سے پیدا ہونے والے مسائل کا مطالعہ کرے، صنعت کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے، معاشرتی بدنظمی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا معاشرتی بدنظمی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو معاشرے میں انتشار یعنی کہ بدنظمی، معاشرتی بدنظمی کی وجوہات، اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور اس کے حل کا مطالعہ کرے، معاشرتی بدنظمی کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے، سیاست کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا سیاست کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو سیاسی اداروں کی ساخت و وظائف یعنی کہ سیاسی اداروں کی بناوٹ کیسی ہے اور سیاسی اداروں کا کام کیا ہوتا ہے، سیاسی اداروں کے وظائف کیا ہوتے ہیں، حکومتوں کا عروج و زوال یعنی کہ حکومتیں بنتی کیسی ہیں اور ٹوٹتی کیسے ہیں، معاشرتی ضبط کے ادارے یعنی کہ سوشل کنٹرول کے معاشرے کے افراد کو کس طرح کنٹرول میں رکھنا ہے، جیسے تھانہ ہے، پولیس، کلچر یا اس کے علاوہ عدالتیں وغیرہ، انتخابات و سیاسی جماعتیں اور سیاسی تبدیلیاں و تحریکوں کا مطالعہ کرے، وہ سیاست کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 8واں سوال ہے، بلدیاتی کمیونٹی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا بلدیاتی کمیونٹی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو بلدیاتی ساخت یعنی کہ بلدیہ یعنی کہ شہر کیسے بنتے ہیں، ان کی بناوٹ کیسی ہے، اور معاشرتی تغیر اور شہر میں تغیر یعنی کہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، بلدیاتی مسائل یعنی کہ شہر میں پیدا ہونے والے مسائل اور بلدیاتی معاشرتی زندگی کا مطالعہ کرے، وہ بلدیاتی کمیونٹی کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 9واں سوال ہے ہمارے پاس، قانون کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا قانون کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ قانون کی افزائش یعنی کہ قانون بنا کیسے ہے، اس کی اہمیت اور وظائف، قانون کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فرائض کیا کیا ہے، قانون بھی بن تو گیا ہے، اب قانون نے کرنا کیا ہے، قانون کا معاشرتی تبدیلیوں سے تعلق، قانون و معاشرتی ضبط اور قانون کے معاشرہ پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ قانون کی عمرانیات میں کیا جاتا ہے۔ 10واں سوال ہے، ماحول کی عمرانیات کو مختصراً بیان کریں یا تعریف کریں۔ انسانی سرگرمیاں ہمارے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتی ہیں، اور ہمارے ارد گرد کا ماحول ہماری ثقافت، رہن سہن، لباس، رسوم و رواج کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ عمرانیات کی جس برانچ میں کیا جاتا ہے اسے ماحول کی عمرانیات کہتے ہیں۔ 11واں سوال ہے، مذہب کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا مذہب کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی ایسی شاخ یعنی کہ برانچ جو مذہبی اقدار، مذہب کی معاشرتی زندگی میں اہمیت و کردار، مذہبی عقائد و افعال وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے، مذہب کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 12واں سوال ہے، عمرانی طب دماغی سے کیا مراد ہے، یا عمرانی طب دماغی کی تعریف کریں۔ عمرانی طب دماغی میں ایسے نتائج کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو فرد اور معاشرہ کے ٹکراؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا کنفلکٹ، جب سوسائٹی یعنی کہ کمیونٹی اور
انڈیویجول کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس کا مطالعہ عمرانی طب دماغی میں کیا جاتا ہے۔ اب اس میں وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں جب معاشرہ اور افراد آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں یا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے؟ ان میں ڈپریشن، دماغی الجھنیں، دباؤ، دماغی پریشانی و انتشار اور دوسری نفسیاتی بیماریوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 13واں سوال ہے، تعلیم کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا تعلیم کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ تعلیم کی عمرانیات میں تعلیم کا مقصد، اس کے حصول میں معاشرتی مسائل کیا کیا پیش آتے ہیں، تعلیم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، معاشرہ اور تعلیمی نظام کا آپس میں کیا تعلق ہے، استاد اور شاگرد کے تعلقات، تعلیمی اداروں میں ہنگامہ آرائی جیسے پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 14ویں نمبر پر ہے، عمرانیات کے نفس مضمون میں کوئی سے 4 اہم موضوعات بتائیں۔ عمرانیات کے نفس مضمون میں یہ 4 موضوعات نہایت اہم ہیں۔ نمبر 1 ہے معاشرتی گروہ، نمبر 2 ثقافت، نمبر 3 معاشرتی مسائل اور نمبر 4 معاشرتی ادارے۔ 15واں سوال ہے، اطلاقی عمرانیات سے کیا مراد ہے؟ اپلائیڈ سوشالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، یا اپلائیڈ سوشالوجی کی تعریف کریں، یعنی کہ اطلاقی عمرانیات کی تعریف کریں۔ سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے عمرانیاتی علم کو بروئے کار لانے والی برانچ کو اطلاقی عمرانیات کہتے ہیں، یعنی کہ جو عمرانیات کا علم ہے، ایک تو ہو گیا تھیوری، ایک ہو گیا پریکٹیکل۔ جب ہم تھیوری کو بطور پریکٹیکل یوز کریں گے تو وہ اطلاقی عمرانیات بن جائے گی۔ 16واں سوال ہے، بنیادی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا تعریف کریں، جس کو ہم بیسک سوشالوجی بھی کہتے ہیں۔ بنیادی عمرانیات ایک ایسی برانچ ہے جو صرف انسانی زندگی کے سماجی پہلوؤں کا مطالعہ کرتی ہے، اور اس کا تعلق صرف تحقیق اور مطالعے کی حد تک ہوتا ہے۔ اس میں مسائل کو حل نہیں کیا جاتا، صرف ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارا 15واں سوال ہے اور 16واں سوال، یہ دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ بنیادی عمرانیات میں تحقیق کر کے نیا علم اکٹھا کیا جاتا ہے، مسائل کو حل نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب ہم اسی بنیادی عمرانیات سے حاصل شدہ علم کو استعمال کر کے مسائل کا حل بتائیں گے تو وہ اطلاقی عمرانیات بن جائے گا۔ 17واں سوال ہے، معیشت کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا معیشت کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ نیل جے سمیلسر کے بقول، اشیاء کی پیداوار، تقسیم، استعمال اور دیگر معاشی سرگرمیوں پر عمرانی تصورات کا اطلاق معیشت کی عمرانیات کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم چیزیں کیسے پیدا کی جاتی ہیں، ان کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ انسان اپنی روزی روٹی کی خاطر جتنا بھی جد و جہد محنت کرتا ہے، ان تمام کے اوپر عمرانیات کے تصورات کو جب ہم یوز کریں گے، استعمال کریں گے، وہ معیشت کی عمرانیات بن جائے گا۔ اور 18 نمبر پر سوال ہے ہمارے پاس، وہ ہے دہشت گردی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا دہشت گردی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو دہشت گردی کی سماجی و نفسیاتی وجوہات کے معاشرتی وجوہات کیا ہے، اور انسان کے ذہنی طور پر کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دہشت گرد بن گیا ہے، اس کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات، یعنی کہ دہشت گردی کے معاشرے پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور اس کے حل کا مطالعہ کرنے کے لیے جو بھی ہم کام کریں گے وہ دہشت گردی کی عمرانیات کہلائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔